بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مالکن اور غریب جنات۔ روشن آرا کی شادی وقار احمد سے کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ وقار احمد ساملے، بھوری آنکھوں والے، خوبصورت پرکشش شخصیت کے حامل انسان تھے، تو روشن آرا بیگم بھی کچھ کم نہ تھیں۔ وہ بھی حسن کے تمام ہتھیاروں سے مکمل طور پر لیس تھیں۔ ان کی جھیل سی خوبصورت آنکھیں اور گھنی پلکیں ان کے چہرے کا سب سے نوٹ کیا جانے والا حصہ تھیں۔ ان کی سفید گلابی رنگت کو دیکھ کر خواتین ان پر رشک کرنے لگتی۔ یہ کیا، تم ہر وقت گلابی لپسٹک لگائے رکھتی ہو؟ ایک دن ان کی ہمسائی نے انہیں جل کر کہا، تو وہ اپنی جھیل سی بڑی بڑی آنکھوں میں دنیا جان کی حیرت سموئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں تو، میں نے تو کوئی لپسٹک نہیں لگائی، وہ اپنی بے حد مدھر آواز میں بولی۔ تو سننے والے پر جیسے بم پھوٹا۔ اے ہے، ایسے کیسے؟ اور فوراً اپنا دوپٹہ لیا اور ان کے ہونٹوں سے رگڑا۔ روشن آرا اپنی ہمسائی کی اس حرکت کے لیے قطعاً تیار نہ تھی، تو وہ بوکھلا گئیں۔ ہمسائی نے دوپٹہ رگڑنے کے بعد غور سے دیکھا تو کوئی نشان نہ تھے۔ اچھا، تمہارے ہونٹ قدرتی طور پر گلابی ہیں، وہ جل کر بولی۔ تو روشن آرا اپنی ازلی سادگی سے مسکرا دی۔ وقار احمد جانتے تھے کہ روشن آرا بہت ہی سادہ دل اور نیک طبیعت لڑکی ہے، لہٰذا وہ اپنی طرف سے ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتے۔ وہ شادی کے فوراً بعد ہی انہیں اپنے آبائی گاؤں سے شہر لے آئے تھے۔ وہ یہاں ریلوے کیریج فیکٹری میں ملازم تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا سائیڈ بزنس بھی تھا۔ وہ فرنیچر بنا کر سیل کرتے، جس سے ان کے گھر میں کافی خوشحالی آ گئی۔ اس کاروبار میں ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ شامل تھے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے بھائی کو اس کاروبار کی طرف راغب کیا، کیونکہ وہ نوکری بھی کرتے تھے اور 3 بجے سے پہلے فارغ نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بھائی بھی بے روزگار تھے، اور آئے دن گھر کا ماحول ان کی بے روزگاری کی وجہ سے بہت ہی کشیدہ رہتا تھا۔ وہ کل 4 بھائی تھے۔ ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ سب سے بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ گاؤں میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ بھابھی صرف چند دن ہی ان یتیم بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ سکی۔ اس کے بعد اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وقار احمد کی بھابھی کا اچانک دل بدل جانا بڑی حیرت کی بات تھی، حالانکہ وہ ان کے سگے ماموں کی بیٹی تھی۔ بچپن سے ہی ان کے گھر کے حالات سے واقف بھی تھی، لیکن نہ جانے بہو بن کر اس گھر میں قدم رکھتے ہی اس نے آنکھیں کیوں بدل لیں، وقار احمد نہ سمجھ پائے۔ وہ بڑے بھائی سے صرف 1 سال چھوٹے تھے، اور ان سے چھوٹے 2 بھائی ابھی اتنے سمجھدار نہ ہوئے تھے کہ وہ ان تبدیلیوں کو محسوس کر سکتے۔ بھابھی جب انہیں 4 باتیں سنانے کے بعد ان سے گھر کے اور باہر کے کام لیتی، تو وہ فوراً بھاگ کر خوشی خوشی وہ کام کر جاتے تھے، اور انہیں یہ بھی نہ یاد رہتا کہ کچھ دیر پہلے انہیں کتنا ذلیل کیا گیا۔ لیکن وقار احمد کی عزت نفس یہ سب گوارا نہ کر پا رہی تھی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ تینوں بھائی بھابھی کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہوتے رہے۔ ایک اور بات بھی انتہائی تکلیف دہ تھی کہ بھابھی ہمیشہ منہ بنا کر احسان جتا جتا کر روٹی ان کے لیے پکاتی، ساتھ ہی ساتھ روٹی بھی کم بناتی کہ وہ اکثر بھوکے رہ جاتے، اور اگر وہ مزید روٹی کی ڈیمانڈ کرتے تو ان کی بھابھی جل بھن کر کہتی کہ تمہاری بھائی کے آٹے کی ملیں نہیں چل رہی ہیں جو فالتو روٹیاں پکاتی جاؤں۔ اپنے اندر جرأت ڈالو اور خود کماؤ، تو پتہ چلے گا کتنی مہنگائی ہے۔ اور اس کے بعد وقار احمد کی بھوک مر جاتی، ان کی ہمت جواب دے جاتی اور شرم سے گردن جھک جاتی۔ اپنی عزت نفس پر پڑی یہ ضرب ان کی آنکھیں کئی بار نم کر گئی۔ وہ بہت کم عمری میں ہی کمانے کا سوچنے لگے، لیکن یہ 1960 کا زمانہ تھا، جب انٹرنیٹ کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اور نہ ہی معلومات بآسانی مل جانے کا کوئی ذریعہ دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت میٹرک کرنے والوں کے ذہن میں ایک ہی بھوت سوار ہوتا تھا کہ کسی طرح سرکاری نوکری مل جائے اور پھر شادی ہو جائے۔ شیخ وقار احمد بھی اپنے اس گاؤں کو میٹرک کے بعد چھوڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ گھر کے حالات اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی بھوک ان سے برداشت سے باہر ہونے لگی۔ اس لیے انہوں نے مڈل کے بعد ہی شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ پارٹ ٹائم یہاں ایک ترکھان کے پاس کام بھی کرتے تھے، لیکن اس کا انہیں معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ وہ اسکول سے واپسی پر کام سیکھنے کے لیے ترکھان کی دکان پر جاتے، جہاں سے وہ شام کو واپس آتے۔ آج جمعہ تھا اور جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی،
اس لیے وہ اسکول سے واپسی پر جو ہی اپنے گھر کی گلی میں پہنچے تو اپنے چھوٹے بھائیوں کے چہرے پر انہیں ایک عجیب سی چمک اور جوش نظر آیا تو وہ چونک گئے۔ بھائی آپ نا جلدی سے میٹھی روٹی بنا دو، بھابھی گھر پر نہیں ہیں۔ ان کے دونوں بھائی ایک زبان بولے تو انہیں ہنسی آ گئی، اور اگر بھابھی آ گئیں تو وہ شرارت سے ہنسے۔ بھائی ہم ہیں نا، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولے، ہم باہر گلی میں کھڑے ہو کر پہرا دیں گے، جو ہی وہ آئیں گی ہم سیٹی مار کر آپ کو اطلاع دے دیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اب آپ جائیں نا۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے اندر لے جانے لگے تو وہ ہنستے ہوئے کچن کی طرف بڑھے۔ ہم نے توا رکھ دیا تھا، بس جلدی سے چینی والے پراٹھے بنا دو۔ اچھا بابا اچھا۔ وہ ان کی بے چینی پر ہنستے چلے گئے۔ توا گرم تھا، انہوں نے فٹافٹ پیڑا بنایا اور اس میں چینی ڈال کر بیلنا شروع کر دی اور پھر روٹی توے پر ڈال دی۔ دیسی گھی بھابھی چھپا کر رکھتی تھی، انہیں پتا تھا کہ یہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ فوراً نکال کر لائے اور پراٹھے پر لگانے لگے۔ ایک پراٹھا بن چکا تھا، اسے دیکھ کر ان کی بھوک بھی چمکنے لگی، لیکن اپنے بھائیوں کی بھوک کی بے چینیوں نے انہیں پراٹھا چکھنے سے روک دیا۔ پہلے انہیں دوں گا پھر خود کھاؤں گا، انہوں نے پختہ ارادے سے سوچا اور اگلا پیڑا بنانے لگے۔ چینی والا پراٹھا ان کے گھر کی واحد عیاشی تھی۔ جب والدہ حیات تھیں تو درے غریبی میں بھی انہیں سادہ پراٹھے اور کبھی کبھی چینی والے پراٹھے میسر ہو ہی جاتے تھے، خواہ والدہ کے لیے روٹی نہ بچتی، مگر وہ اپنے بیٹوں کو پراٹھے بنا کر ضرور دیتی۔ بڑے بیٹے کے روزگار کے بعد گڑ والے چاول ان کے گھر میں پہلی بار بنے تو تینوں بھائی مزید کھانے کے چکر میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ پھر اکثر امی کچھ بچت کر کے گڑ والے چاول زیادہ بناتی تاکہ وہ سب سیر ہو کر کھا سکیں۔ حالانکہ وہ کمزور اور بیمار تھیں، لیکن حوصلے سے وقت گزارتی چلی گئیں۔ لیکن بڑے بیٹے کی جاب کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا تاکہ آنے والی ان کی ذمہ داری اٹھا سکے اور وہ سکون سے مر سکیں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ایک دن اپنے ہی بھائی کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ بھائی نے فوراً ہاں کر دی، چونکہ گھر کی بات تھی اس لیے جہیز بنانے کا تردد نہ کیا گیا اور نہ ہی ان کی والدہ نے جہیز کی ڈیمانڈ کی۔ بس نکاح ہوا اور سادگی سے بیاہ کر وہ اس کو گھر لے آئیں، لیکن سکھ کے دن دیکھے بنا ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کی وفات کا سب سے زیادہ اثر وقار احمد نے سہا۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ ان کے دو چھوٹے بھائی ابھی ناسمجھ تھے اور کچھ دن بعد جلد ہی بہل گئے، لیکن وقار احمد کے لیے ہر آنے والا دن اذیت سے بھرا ہوا تھا اور اسے مزید اذیت بھر بنانے میں ان کی بڑی بھابھی کا بھی ہاتھ تھا، جو ان سے بلا وجہ تنگ رہتی اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ اکیلے اس پورے گھر پر راج کرے اور یہ بھائی کسی طریقے سے اس گھر سے نکل جائیں۔ وہ باوجود کوشش کے بھی انہیں گھر سے نکال تو نہ پائیں، لیکن انہیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وقار احمد آج اپنے بھائیوں کے لیے میٹھا پراٹھا بنانے لگے تو ان کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ ماں کی یاد نے ان کے دل کو بے قرار کر دیا اور ان کی آنکھیں جل تھل ہونے لگیں۔ وقار احمد ضبط کے باوجود رو دیے، کاش امی آپ ہوتیں تو ہمیں آج یوں میٹھے پراٹھے چھپ چھپ کر نہیں بنانے پڑتے۔ امی میں تو صبر کر جاتا ہوں، لیکن چھوٹے برداشت نہیں کر پاتے، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ آپ ہی کچھ خیال کرتی، اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر گئیں؟ وہ خود کلامی کرتے کرتے روتے چلے گئے، پھر اپنے آنسو اپنی آستینوں سے صاف کرنے لگے کہ ان کے کانوں نے تیز سیٹیوں کی آوازیں سن لی۔ انہوں نے کچا پکا پراٹھا توے سے اٹھا لیا اور توے کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا کہ سیٹی کی آواز پھر سنائی دی۔ یقیناً بھابھی آنے والی تھی۔ انہوں نے فوراً جلتی لکڑیوں پر پانی کے چند چھینٹے پھینکے۔ آگ بجھ چکی تھی لیکن دھواں نکل رہا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے اور ان کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے کچی پکی روٹیاں بغل میں رکھی ہی تھی کہ بھابھی فوراً تیزی سے گھر میں داخل ہوئیں۔ انہیں شک ہو چکا تھا، وہ کچن میں داخل ہوئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے وقار کو سخت کڑی نگاہ سے دیکھتے ہوئے چلا کر پوچھا، اور پھر ان کے بغل میں دبی روٹیاں دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گئیں۔ یہ دیسی گھی کا ڈبہ، ہائے اللہ، یہ بھی تم لوگوں کی چور نظروں سے نہ بچ سکا۔ انہوں نے فوراً دیسی گھی کا ڈبہ اپنے قبضے میں کیا، پھر چینی کے ڈبے کا معائنہ ہوا اور وہ سر پیٹتی چلی گئیں۔ یہ تمہارے باپ کی کمائی نہیں ہے جو اپنی عیاشیوں پر اڑاتے جا رہے ہو۔
غضب خدا کا، میں ذرا باہر کیا گئی کہ انہوں نے پورے کچن کو اوپر تلے کر کے رکھ دیا۔ وقار اپنے ہی گھر میں چور بنے کھڑے تھے۔ کچن سے باہر ان کے چھوٹے بھائیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ، کس طرح سے انہوں نے چیزیں ضائع کر ڈالیں، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ضائع تو نہیں ہوئی بھابھی، بس یہ 2 میٹھی روٹیاں بنائی ہیں، دراصل چھوٹوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، وقار نے آہستہ سے کہا۔ بھابھی نے وقار کی نقل اتارتے ہوئے اس کا جملہ دہرایا۔ چھوٹوں کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ تم لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہمارے راشن پانی کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کب تک تمہارا بھائی تم لوگوں کو بیٹھ کر کھلائے گا؟ نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وقار ان کی باتوں پر سر جھکائے ہوئے باہر نکلنے لگا تو انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور بغل میں دبی روٹیاں کھینچ کر نکال لیں اور انہیں زوردار دھکا دیا تو وہ فوراً کچن سے باہر جا گرے اور پھر فوراً ہی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے بھائی بھی ان کے پیچھے بھاگے تو انہوں نے انہیں ڈرا کر اندر بھگا دیا اور خود وہ گاؤں سے باہر جانے والی بڑی سڑک پر چلنے لگے۔ سامنے سے آتے استاد نے انہیں دیکھ کر روکا تو وہ آنسو ضبط کیے کھڑے ہو گئے۔ سب خیریت تو ہے وقار؟ اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھ کر وہ بولے۔ استاد جی کام چاہیے، بس مجھے کام کرنا ہے، پیسے اتنے ہوں کہ بھائیوں کے لیے روٹی خرید سکوں۔ وہ بولتے بولتے رو دیے۔ استاد بہت دور اندیش تھا، وہ ان یتیم لڑکوں کے حالات سے واقف تھا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر کہا، کل میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا۔ وہاں میرا دوست ہے جس کا فرنیچر کا کاروبار ہے، اسے کہوں گا کہ تمہیں اپنے پاس رکھ لے اور مزدوری جو بنتی ہے دے دیا کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو وقار نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے بھی تمہیں کرسیاں بننی تو میں نے سکھا دی ہیں، یقیناً تمہیں آسانی سے مزدوری مل جائے گی، باقی کام میں وہ تمہیں ماہر کر دے گا، بس ایمانداری سے کام کرنا۔ وقار احمد مڈل کے امتحان دے چکے تھے جب وہ اپنے استاد کے ساتھ شہر آئے۔ وقت رخصت وقار اپنے بڑے بھائی کو خدا حافظ کہتے ہوئے افسردہ سے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے بڑے بھائی ان کی مزدوری کے لیے شہر جانے کا سن کر انہیں روکیں گے، لیکن انہیں شدید شوق لگا جب انہوں نے بڑے بھائی کی بے حسی دیکھی کہ وہ اس کے جانے کا سن کر بالکل بھی نہ بولے، بلکہ ان کو کہا کہ ضرور جائیں، تو ان کا دل بجھ سا گیا۔ وہ اپنے 2 چھوٹے بھائیوں سے ملے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پلٹ کر پیچھے دیکھے بغیر ہی وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ جب اپنے استاد کے ساتھ شہر پہنچے تو رات ہو رہی تھی۔ استاد انہیں لے کر سیدھا اپنے دوست کے گھر پہنچا اور اس کو کہا کہ یہ لڑکا ضرورت مند ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام اس کو دے دینا۔ استاد کے دوست نے اس سے چند سوال کیے اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ بے فکر رہو، کام تو آج کل بہت آیا ہوا ہے اور مجھے لڑکوں کی ضرورت بھی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، بس اس کا خیال رکھنا، یہ میرا بہت ہی ہونہار شاگرد ہے۔ استاد جی مجھے ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اگلے دن وہ ان کے ساتھ دکان پر گیا۔ فرنیچر میں کرسیوں کا آرڈر ملا ہوا تھا۔ انہوں نے اسے کرسی دی کہ اسے سادہ سا بن دو، تو وقار احمد نے چند گھنٹوں میں انتہائی مہارت سے ڈیزائن کے ساتھ کرسی بنی تو استاد اللہ دیتا اش اش کر اٹھے اور کافی دیر تک اسے داد دیتے رہے، تمہارے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے وقار، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپکا اور پھر انہوں نے تمام کرسیوں کا آرڈر وقار کے سپرد کر دیا اور اسی شام اپنی جیب سے اسے معاوضہ بھی دے دیا۔ وقار نے زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ وہ خوشی خوشی ان پیسوں کو لے کر چپڑ ہوٹل پر گیا اور وہاں سے ڈھیر ساری روٹیاں خرید کر دکان پر لے آیا۔ استاد نے چائے منگوائی ہوئی تھی، اسے یہ روٹیاں ہاتھ میں اٹھائے دیکھ کر حیران ہوئے۔ یہ کیا بھائی؟ استاد ماں کے مرنے کے بعد کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملی۔ مزید بات کرنے کا اس میں حوصلہ نہ ہوا اور وہ رو دیا تو استاد کی آنکھیں بھی اس کی بات سن کر چھم چھم برسنے لگیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تجھے روٹی پیٹ بھر کے ملے گی میرے بیٹے۔ اور پھر حمید جو ان کی دکان کا پرانا ورکر تھا اسے پکوڑے اور حلوہ لانے کو کہا۔ پھر ان روٹیوں پر پکوڑے اور سائڈ پر حلوہ رکھ کر انہوں نے سب میں تقسیم کیا۔ وقار نے جو ہی روٹی کا نوالا توڑا تو اسے اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کا خیال آیا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ استاد اس کی کیفیت کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ رات کو دکان بند کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وقار کو اپنے گھر چلنے کا کہا تو وہ ان کے ساتھ ہی چل پڑا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنی بیگم کو آواز دی، وے جنتے کدھر ہے تو؟ دیکھ کون آیا۔ کون ہے بھائی؟ جنت بی بی باہر آئیں۔ تیرا بیٹا۔ وہ جوش سے بولے، تجھے بڑی حسرت تھی نا کہ تیری اولاد نہیں ہوئی،
देख, अल्लाह ने तुझे पला पलाया बेटा दे दिया। उन्होंने जोर से हाथ वकार के कंधे पर मारा। ये बेटा है मेरा, बहुत ख्याल रखना इसका, इसकी रोटी पानी का। तो जन्नत बीबी के चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके सर पर हाथ रखा। क्या नाम है तेरा? वकार अहमद बीबी जी। चल हट बीबी जी के बच्चे, माँ बोला कर मुझे। वो हल्की सी चपत उसके चेहरे पर मारते हुए बोली तो वो मुस्कुराकर सर झुका गया। ये बेटा है हमारा, जनते, बहुत ख्याल रखना इसका, खासकर रोटी पानी का। उन्होंने बीवी को दोबारा हिदायत की। बेफिक्र रहे मेरे साईं, वो मोहब्बत से बोली। वकार, जो सिर्फ अपने भाइयों के लिए पेट भर रोटी की तलाश में निकले थे, अल्लाह ने उन्हें बैठे बिठाए रिज्क की फरावानी के साथ वालिदैन का नेमुल बदल भी अदा कर दिया। वो छोटी सी उम्र में ही इनकिसारी का नमूना बन गए। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते, फिर अल्लाह उन्हें नवाजता ही चला गया। उन्हें जो मजदूरी मिलती वो अपनी ज़रूरत के लिए थोड़े से पैसे निकाल कर बाकी सारे पैसे अपने बड़े भाई को भेज देते और उन्हें ख़ास तौर पर ताकीद करते कि दो छोटे भाइयों को खाने पीने में कोई कमी ना हो। भाभी ने पैसों की लालच में अपने देवर का ख्याल रखना शुरू कर दिया और उन्हें अपने हाथ तले करके वो अपनी ख्वाहिशात भी वकार के पैसों से पूरी करने लगी। उन पैसों से उसने घर की हालत बदलना शुरू कर दी। टीवी, फ्रिज, एयर कूलर के बाद उसने घर में पीटीसीएल फोन का कनेक्शन भी लगवा लिया, जिसका बिल भी वकार के दिए पैसों से अदा होता। वकार अहमद सब कुछ देखते रहे लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि उनके भाइयों का मामला था। इसलिए वो चुपचाप भाभी की लालची तबीयत को बर्दाश्त करते रहे। उस्ताद अल्लादिता के साथ रहते हुए वकार कुछ अरसे में ही फर्नीचर बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। अब दुकान मुकम्मल तौर पर वकार अहमद को सौंप कर उस्ताद मुतमईन हो गए कि कोई उनके बाद भी इस दुकान को चलाने वाला होगा। इस बात का जिक्र करते हुए उनके लबो लहजे में जो सुकून उतरता वो उसके बारे में किसी को समझा नहीं सकते थे। और एक दिन उसी सरशारी में वो ऐसा सोए कि फिर कभी ना उठ सके। वकार अहमद के लिए ये धचका मामूली नौयत का न था। उन्होंने अपना वो गमगुसार खोया था जो गैर होने के बावजूद उनके अपनों से बढ़कर था, जो उनके दुखों को ना सिर्फ महसूस कर पाया बल्कि उनका मदावा भी करता रहा। जन्नत बीबी अपने खाविंद की जुदाई सह न सकी और उनकी हालत नीम दीवानी जैसी हो गई। वकार अहमद का ज्यादा वक्त उन्हें संभालने में लग जाता। जन्नत बीबी कुछ अरसे के बाद थोड़ी सी संभली तो उन्होंने वकार की शादी पर जोर देना शुरू कर दिया। वकार उन्हें इनकार करना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपने खानदान की एक लड़की का जिक्र जन्नत बीबी से किया तो जन्नत बीबी को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने फौरन रिश्ता ले जाने की हामी भर ली, लेकिन रिश्ता ले जाने से एक दिन पहले एक अजीब वाकया हो गया जिसने वकार अहमद को हिला कर रख दिया। वो रात को पानी पीने के लिए जूं ही किचन में जाने लगे तो किचन की खिड़की से अंदर का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जन्नत बीबी अपने दोनों हाथों से कच्चा गोश्त और कलेजी तेज तेज खा रही थी, जैसे कोई जंगली दरिंदा शदीद भूख में इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर गोश्त को भंबोड़ भंबोड़ कर रख देता है और अपनी भूख मिटाता है। यह मंजर इतना हौलनाक था कि वकार अहमद काफी देर अपनी जगह से हिल ही न सके और फौरन पलटकर अपने कमरे में भागे और दरवाजा बंद करके वहीं दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गए। उनकी सांसें बेतहाशा तेज चल रही थीं। उन्हें याद आया कि किस तरह एक दिन जब उस्ताद अल्लादित्ता मंगल वाले दिन गोश्त की तलाश में मारे मारे फिरते रहे, मगर अमूमन बड़े शहरों में गोश्त की हड़ताल होती है। वो ये बात जानते भी थे, लेकिन उसके बावजूद गोश्त की तलाश में उन्हें आधी रात हो गई, लेकिन वो घर नहीं जा रहे थे। उसी दौरान कई कसाईयों से उन्होंने मिन्नत तरले करके गोश्त का तकाजा भी कर डाला। वकार अहमद बहुत हैरान थे कि आखिर उनके उस्ताद को क्या हो गया है। ऐसी भी क्या इमरजेंसी कि उन्हें गोश्त की इतनी अशद जरूरत पड़ गई है। हालांकि ना किसी मेहमान ने आना है, ना ही कोई ख़त्म शरीफ है, फिर वो इतने उतावली क्यों हो रहे हैं। उन्होंने उस्ताद जी को इस बारे में कहा तो उन्होंने तो बुरी तरह से वकार को झिड़क दिया। ये पहली बार थी कि उस्ताद ने बहुत बुरी तरह डांटा और वकार के लिए भी ये पहली बार थी कि वो अपने उस्ताद को इतना परेशान देख रहा था, वरना वो तो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थे। बिलाखिर खुदा खुदा करके कसाई ने उन्हें अपने घर से एक बकरा दे दिया जो उसका अपना जाती पाला हुआ था। मुंह मांगी कीमत अदा करने के बाद उसे खरीद कर ज़िबा करवाया और उसका ताज़ा गोश्त लेकर वो तकरीबन रात 3 बजे घर पहुंचे।
थकन से चूर होने के बावजूद उनके चेहरे की खुशी दीदनी थी। ये खुशी वकार की समझ से बालातर थी। लेकिन जब जन्नत बीबी ने गोश्त वाला चॉपर उनके हाथ से झपटा और तेजी से वो किचन की तरफ भागी तो उस मंजर ने भी वकार को हैरत ज़दा कर दिया। जन्नत बीबी ने किचन में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वकार का मुंह खुले का खुला ही रह गया। उस्ताद अल्लाह दित्ता ने वकार से कहा कि वो अपने कमरे में जाकर सो जाए और ख़ुद वो किचन के पास ही कुर्सी डालकर बैठ गए। वकार के लिए ये सारा मामला इंतहाई पुरस्कार था। वो कुछ पूछना चाहते थे लेकिन उस्ताद के चेहरे की थकन देखकर उनकी हिम्मत न पड़ी। लेकिन जब अगले दिन सुबह उन्होंने उस्ताद से उस हवाले से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवा दिया और कहा कि मुझसे आइंदा इस हवाले से कभी कुछ मत पूछना। वकार ने उनकी बात पर सर झुका लिया और अहद कर लिया कि वो भी उनसे इस हवाले में नहीं पूछेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अजीब व गरीब वाक़यात देखते रहे लेकिन कभी भी पूछने की उन्होंने हिम्मत न की। उस्ताद अल्लाह दित्ता के घर की ग्रोसरी में जो आइटम सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता था वो गोश्त था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि गोश्त उनके घर में कभी ना पकता और जितना ज़्यादा गोश्त उनके घर जाता था वो सिर्फ 3-4 दिन में ही ख़त्म हो जाता। उन्हें इस पर कई बार ताज्जुब भी हुआ लेकिन झिझक की वजह से वो ये पूछ ना पाए। जन्नत बीबी गोश्त ख़त्म होने पर बेतहाशा बरहमी का इजहार करती। उनके लबो लहजे में बेतहाशा गुस्सा पैदा हो जाता। उस्ताद अल्लाह दित्ता हर तरह से उनका ख्याल रखते लेकिन जब उनका मूड जारहाना हो जाता तो अल्लाह दित्ता भी परेशान रहने लगते। उस दौरान घर उलट पुलट रहता। जन्नत बीबी खुद से भी बेगाना हो जाती। वो ना तो घर की सफाई करती, ना खाना बनाती और ना ही कमरे से बाहर निकलती थी। लेकिन जब गोश्त घर में आ जाता तो उनका मूड इंतहाई खुशगवार रहने लगता। गोश्त देखते ही उनकी आंखें चमकने लगती और वो जिस तरह से गोश्त के चॉपर पर झपट्टा मारती वो कभी कभी बहुत ही खौफनाक लगता था। गोश्त मिलने के फौरन बाद वो जिस तरह भाग कर किचन में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती वो वकार अहमद की समझ में ना आ पाता। फिर कई घंटों तक दरवाज़ा बंद ही रहता था। उस दौरान उस्ताद अल्लाह दित्ता किचन के बाहर कुर्सी डालकर एक तरह से पहरा देते हुए दिखाई देते और फिर जन्नत बीबी किचन से बाहर निकलती तो वो इंतहाई खुश होती। ये खुशी कम अज़ कम 2 दिन बरकरार रहती और कभी कभी खुशी का दौरानिया 4-5 दिन भी रहता। लेकिन उसके बाद फिर उनकी तबीयत में वही गुस्सा और चिड़चिड़ाहट नुमाया होने लगती तो उस्ताद अल्लाह दित्ता फ़ौरन गोश्त का इंतज़ाम करते। उस्ताद अल्लाह दित्ता के मरने के बाद ये ज़िम्मा वकार अहमद ने बखूबी निभाया। वो घर से गोश्त ख़त्म ना होने देता और इस बात ने जन्नत बीबी को भी बहुत खुश रखना शुरू कर दिया और यही वजह थी कि वो उस्ताद अल्लाह दित्ता की मौत की जुदाई के गम से जल्द ही संभलने लगी। वकार अहमद जन्नत बीबी का ख्याल बिल्कुल इस तरह से रखते कि उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी का एहसास ना होने देते। घर में चीनी पत्ती तक उनके इल्म में होती कि कब ख़त्म होनी है और वो इससे पहले ही वो सब घर में ले आते। गोश्त पर वक्त ख़रीद कर लाने में वो किसी किस्म की कोताही ना बरतते। घर का वही मामूल बरकरार रखने में वकार अहमद सरतोड़ कोशिश करते थे। वो जन्नत बीबी को अलहदा से पॉकेट मनी भी देते जो वो कभी कबूल करती कभी नहीं और कभी किसी दरवाजे में रख देती। लेकिन उसके बावजूद वकार अहमद उन्हें पॉकेट मनी देना नहीं छोड़ते थे क्योंकि यही रूटीन उस्ताद अल्लाह दित्ता की भी थी। जन्नत बीबी ने वकार से दुकान का कभी हिसाब न मांगा, ना पैसे का तकाजा किया। बस गोश्त के मामले में वो उन्हें बेसब्री लगी और उस मामले में वो किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त न करती थी। एक बार वकार अहमद ने बज़राहे मजाक उन्हें कह दिया कि अब घर में गोश्त नहीं आएगा तो जन्नत बीबी परेशान होकर उन्हें तकने लगी लेकिन मुंह से कुछ न कहा। लेकिन वकार अहमद के लिए इतना ही काफ़ी था। वो जन्नत बीबी की नाराज़गी बर्दाश्त न कर सके और उनके कदमों में सर रख कर माफ़ी तलब करने लगे और फिर कभी ऐसा मजाक नहीं किया जिससे उन्हें तकलीफ़ हो। उनके लिए ये मौमा ही रहा कि वो गोश्त का किचन के अंदर घंटों क्या करती हैं। लेकिन जिस दिन यह मामला उन पर खुला था उन्हें अजीब से खौफ ने आन घेरा। वो उनका सामना करने से कतराने लगे। वो अपने जिस्म में सनसनी सी महसूस करने लगे थे। उन्हें नॉर्मल रवैया अपनाने में कुछ वक्त लगा लेकिन वो उस मंजर को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। जन्नत बीबी के असरार पर वो गांव जाने के लिए तैयार हो गए। वहां से उन्होंने अपने बड़े भाई को लिया और लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर गए जिस पर ना सिर्फ हाँ हो गई
बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शादी भी हो गई। वो कुछ दिन बड़े भाई के साथ रहे, फिर बीवी को लेकर शहर में आ गए। पहले उन्होंने चाहा किसी गली में घर ले लें, लेकिन जन्नत बीबी ने सख्ती से मना किया और उन्हें रोशन आरा को सीधा उसी घर में लाने को कहा। वो भला इनकार कहाँ कर सकते थे, लेकिन रोशन आरा को लाने से पहले उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह अंदाज में समझा दी कि जन्नत बीबी उनके लिए माँ जैसी हैं, उनके एहतराम में कभी फर्क ना आए। रोशन आरा ने एक बेटी की तरह घर के निज़ाम को संभाल लिया। वो उनकी एक आवाज़ पर दौड़ते हुए जाती, ख्वाह कितना ही घर का ज़रूरी काम क्यों ना कर रही होती। उनकी इसी खिदमत ने जन्नत बीबी का दिल मोह लिया, इसलिए उनकी ज़बान पर हर वक्त रोशन आरा ही रहती। वो घर के कामों से बेफिक्र हो गईं और ज़्यादातर इबादत में अपना वक्त गुजारने लगी। एक दिन जन्नत बीबी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो रोशन आरा ने फ़ोन करके वक्कार को बताया और वो फ़ौरन उन्हें लेकर हॉस्पिटल चल पड़े। चेकअप के बाद जब घर लौटे तो सड़क ब्लॉक थी। उन्होंने शॉर्टकट रास्ते पर गाड़ी मोड़ ली। ये रास्ता काफ़ी सुनसान और वीरान था। उसके इर्द गिर्द घनी झाड़ियाँ थीं कि चलते चलते गाड़ी को एकदम ब्रेक लगाने पड़े, क्योंकि सामने एक मर्द और एक औरत खड़े थे जिन्होंने 2 छोटे छोटे बच्चे उठा रखे थे। गाड़ी रुकते ही वो फौरन भागते हुए आए और सीधा जन्नत बीबी की तरफ वाली खिड़की के पास खड़े हो गए। बीबी, हमें बचा लें, वो हाथ बांध कर मल्तजी लहजे में बोले। तो वकार अहमद पर हैरत के पहाड़ टूट गए कि अनजान सड़क पर अजनबी मर्द और औरत इस गाड़ी में बैठे मर्द से बातचीत करने के बजाय एक औरत से मुखातिब थे। क्या माँ जी ने जानती हैं? शायद। अहमद ने दिल ही दिल में सवाल जवाब सोचे। जन्नत बीबी ने बगैर कुछ कहे अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और उन्हें बैठने को कहा। वकार ने पलटकर पीछे बैठे अजनबी की तरफ देखा। वो अब तजब्जुब का शिकार थे, लेकिन जन्नत बीबी ने उन्हें अपने साथ बिठाने के बाद वकार को फौरन गाड़ी चलाने को कहा। यहाँ से जल्दी से चलो। उनके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। वकार ने गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी। वो घर पहुंचे तो जन्नत बीबी उन्हें लेकर अपने कमरे में आई तो वकार और रोशन आरा भी उनके कमरे में चले गए। दर हकीकत वो दोनों मियाँ बीवी और ये उनके बच्चे थे। उनकी बातों से वकार को अंदाजा हुआ। मर्द हाथ जोड़कर जन्नत बीबी के सामने खड़ा था। बीबी, अपने घर में पनाह दे दो, बहुत बेयार और मददगार हैं। वो लोग हमें मार डालेंगे और मेरे पास सर छुपाने की जगह नहीं, ना इतने पैसे हैं कि मैं अपने बाल बच्चों को एक कमरे का घर लेकर दे सकूं। गरीब वतन हो गया हूं। ये बात करते करते वो दोनों मियाँ बीवी रोने लगे। जन्नत बीबी ने उनकी तमाम बात सुनने के बाद उन्हें कमरा रहने के लिए दे दिया और बदले में उन दोनों मियाँ बीवी ने घर के काम संभाल लिए और इसका फ़ायदा रोशन आरा को हुआ। उसकी घर के कामों से जान छूट गई। वकार अहमद के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब सा था। उन्होंने जन्नत बीबी से भी बात करने की ठानी कि ये उनका गलत फैसला है। ये ना जाने कौन लोग हैं, हम अजनबी लोगों को अपने घर रहने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। तो जन्नत बीबी को वकार अहमद की बात बहुत नागवार लगी। तुम भी तो अजनबी थे हमारे लिए, तुम्हें भी तो हमने घर में रखा था ना, जब तुम पर मुश्किल वक्त आया था। जन्नत बीबी इंतहाई गुस्से से बोली तो वकार अहमद खामोशी से सर झुकाए बोले, लेकिन मुझे तो उस्ताद जी जानते थे, मैं उनके दोस्त का शागिर्द था, फिक्र वाली बात न थी। मेरा घर बार उनके इल्म में था। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल अजनबी हैं, इनके गांव कबीले का कुछ भी तो इल्म नहीं। ये मेरे कबीले से हैं और इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए जानना शायद मुनासिब ना होगा। जन्नत बीबी 2 टोक लहजे में बोली तो वकार अहमद के लिए मजीद कुछ कहना बेसुध ठहरा। एक रात 11 बजे तक वकार ना आए तो रोशन आरा की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। मोबाइल्स के सिग्नल बंद हो गए। अचानक बिजली चमकी और बादल ज़ोर से गरजे। तूफ़ानी हवाओं ने उस घर की तमाम खिड़कियों को बजाना शुरू कर दिया। लाइट जा चुकी थी तो उन्होंने फ़ौरन मोमबत्ती जला ली, लेकिन मोमबत्ती बार बार बुझने लगी तो रोशन आरा ये देखकर खौफज़दा सी हो गई। उन्होंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और जन्नत बीबी के कमरे की तरफ भागी, लेकिन किचन से गुजरते ही जैसे उनके कदम किसी ने जकड़ लिए हों। वो किसी बुत की तरह खड़ी थी। जन्नत बीबी कच्चा गोश्त दांतों से भंभोड़ती नजर आई। किचन का दरवाज़ा बंद था, लेकिन किचन के ग्लास डोर से नजर आती जन्नत बीबी को देखकर उसके औसान खता हो गए। सांस तेज तेज चलने लगे और जोरदार चीख मारने ही लगी थी कि उन्हें अपने कंधे पर एक जोरदार हाथ का दबाव महसूस हो रहा था। वो तेजी से मुड़ी तो उनके पीछे मुलाजिम मियाँ बीवी खड़े थे।
اچانک کچن کا دروازہ کھلا اور نیم غنودہ آنکھیں لیے جنت بی بی باہر نکلیں۔ تم سے پہلے میری حقیقت وقار پر کھل چکی ہے، لیکن وہ میرے احترام میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ مجھے سوالوں کے کٹہرے میں کھڑا کر دے، اس لیے تم پر اپنی حقیقت کھول دیتی ہوں۔ میں ایک جن ذات ہوں۔ استاد اللہ دتہ سے پیار کے جرم میں قبیلہ بدر کر دی گئی۔ مجھ سے میری تمام صلاحیتیں اور طاقت چھین کر مجھے سزا دی گئی۔ شدید گوشت کی طلب میری خوراک کا حصہ بنا دیا گیا۔ استاد جی میری طلب پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے۔ انہوں نے میری حقیقت کسی کے سامنے نہ کھولی، بلکہ مجھے لے کر وہ اس قبیلے میں آ گئے جو اب ترقی کرتے کرتے شہر بن گیا ہے۔ میرے قبیلے میں جو بھی پیار کی سزا پاتا ہے وہ دوڑا میرے پاس چلا آتا ہے۔ یہ دونوں بھی انسان نہیں، جن زادے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں اور طاقت چھین کر انہیں اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ اپنے لیے 2 وقت کا گوشت بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں ایسے قبیلہ بدر جن ذاتوں کو پناہ دیتی آئی ہوں۔ میری حقیقت تم پر جتنا جلدی کھل جائے بہتر ہے، کیونکہ یہ تمہیں آج اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تا دیر تم سے چھپ کر گوشت کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے کی بات اور تھی، وقار صبح جاتا شام کو آتا تھا، لیکن تمہارا ہر وقت کا ساتھ ہے۔ میں تم سے کب تک چھپ سکتی ہوں؟ اور نہ ہی میری صحت اس قابل رہ گئی ہے کہ میں پہلے دروازہ بند کروں پھر گوشت نکال کر کھاؤں۔ تم جتنی جلدی میری حقیقت جان لو بہتر ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وہ اداس آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی چلی گئیں۔ روشن آرا کا جسم مکمل ٹھنڈا ہو چکا تھا کہ اچانک گھر کی بیل بجی تو ملازموں نے فوراً گیٹ کھولا تو وقار تیزی سے اندر آئے، اور جو ہی انہوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئیں اور پھر بے ہوش ہو کر ان کے بازوؤں میں جھول گئیں۔ روشن آرا کو جب ہوش آیا تو وقار کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو رہے تھے، البتہ اس کے پیروں کی طرف جنت بی بی اور ملازم کھڑے تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو جنت بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اٹھنے سے منع کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جو کچھ ہوا تمہارے اور میرے درمیان تھا، امید ہے تم وقار کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ یہ بات کر کے کمرے سے چلی گئیں تو روشن آرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دیر تک سوچتی رہی کہ وہ کتنے دنوں سے جنات کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یا اللہ، یہ بات وقار بھی نہیں جانتے کیا؟ لیکن پھر انہیں جنت بی بی کی ساری محبتیں اور احسان یاد آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جن زادی ہو کر اس کی ماں کی کمی کو پورا کیا، اسے بیٹی کا مان دیا، گھر کی مالکن بنایا۔ یہ کام آسان تو نہ تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اور وقار کو کچھ نہ بتایا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ روشن آرا سگڑ بہو کی طرح اپنی ساس کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑتی، یہاں تک کہ جب وہ بیمار ہوتی اور بیڈ پر پڑ گئیں تو چپکے سے انہیں گوشت کھلا دیتی اور بدلے میں جنت بی بی بھی انہیں بے تحاشا دعائیں دیتی۔ روشن آرا کبھی کبھی سوچتی کہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی وہ نہ جانے کیوں بے اولاد ہیں۔ وہ جنت بی بی سے وعدہ کی پاسداری میں اپنے لب سی گئی اور اس مخلوق کا پردہ بھی رکھا، لیکن نہ جانے کیوں اللہ اسے بے اولاد رکھ کر سارے جہاں میں آزماتا جا رہا تھا۔ اپنے پرائے جب وقار کی دوسری شادی کا تذکرہ کرتے تو ایک برچھی سی اس کے دل پر چل جاتی۔ جنت بی بی جب تک زندہ رہیں وہ اسے تسلیاں دیتی رہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا۔ وہ اکثر جنت بی بی کو یاد کر کے رو پڑتی کہ اللہ کی اس مخلوق نے کبھی اولاد کے نام پر اس کی دل آزاری نہیں کی۔ روشن آرا کی شادی کے تیسرے سال ان کے اکلوتے بڑے بھائی بھاوج کے ایکسیڈنٹ میں مر جانے کی خبر بجلی بن کر ٹوٹی۔ ان کی 15 دن کی بیٹی رانی جو معجزانہ طور پر بچ گئی، وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آئیں۔ اب اس بچی میں روشن آرا کی جان تھی۔ جنت بی بی کے مر جانے کے بعد وقار احمد نے ملازم میاں بیوی کو نکالنے کا ارادہ کیا تو حیرت انگیز طور پر ان کی 10 سالہ بیٹی رانی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ ان جنات ذاتوں کے ساتھ کھیل کر بڑی ہوئی تھی اور انہیں اپنا ہی بہن بھائی تصور کرتی تھی۔ وہ بھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ کئی بار وہ منہ کے بل گرنے والی ہوتی تو یہ 2 چھوٹے جنزادے خواہ کتنی ہی دور ہوتے اپنے نہ دکھائی دینے والے بازو لمبا کر کے اسے گرنے سے بچا لیتے۔ وہ ذرا سا بھی رونے لگتی تو اسے ہواؤں میں گھمانے لگتے تو وہ خوشی سے چلانے لگتی۔ وہ ان کے بغیر کھانا تک نہ کھاتی۔ یہ پورا خاندان جنات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن جنات والی قوتیں ان کے پاس انتہائی کمزور تھیں۔ وہ بالکل ایک انسان جتنی طاقت رکھتے تھے۔
ان کی خفیہ طاقتیں چھین کر لاچار کر کے انسانوں کی دنیا میں بھیجا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے رہنے اور کھانے پینے تک کے لیے انسانوں کے محتاج بن گئے۔ روشن آرا اس تکلیف کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ غریب الوطن جنات کا بہت خیال رکھتی، انہیں کبھی تنگ دستی کا احساس نہ ہونے دیتی۔ گوشت آج بھی کھلا آتا جس سے وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ان جن ذات خاندان کا حصہ الگ کر دیتی۔ وہ روشن آرا کی اس نیکی کی وجہ سے ان کے گرویدہ بن گئے، لیکن جب وقار احمد نے انہیں نکالنے کی ضد باندھی تو روشن آرا خاموش ہو گئی۔ یہ غریب کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے؟ اگر یہ باہر نکلے تو ان کے قبیلے والے مزید تنگ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بات سوچتی اور کٹتی رہی، لیکن اپنے خاوند کے فیصلے پر بول نہ پائی۔ لیکن جب رانی نے ان کے لیے اسٹینڈ لیا تو وقار احمد خاموش ہو گئے اور پھر کبھی انہیں گھر سے نکالنے کی بات نہ کی۔ اس بنیاد پر بھی یہ غریب خاندان ان کا انتہائی وفادار بن گیا۔ وقار احمد کو اپنے کاروبار میں اچانک بہت بڑا نقصان ہوا تو ان کے لیے دوسری جاب کرنا ناگزیر ہو گئی۔ انہوں نے اپنے دوست کے توسط سے ریلوے گیریج فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ وہ شام 4 بجے فارغ ہو جاتے تو سیدھا اپنی فرنیچر شاپ پر آ جاتے اور رات گئے تک یہاں پر محنت کرتے۔ کچھ لوگ ان کی محنت اور ایمانداری کی وجہ سے انہیں آرڈر دے جاتے، کیونکہ ان کا یہ کاروبار کسی نہ کسی طرح چل ہی رہا تھا، اور پھر دن رات کی محنت کی وجہ سے ان کے مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ لیکن انہوں نے ریلوے گیریج فیکٹری کی ملازمت نہ چھوڑی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے سائیڈ بزنس کو بہت سہارا ملتا تھا۔ وقار احمد کے 2 چھوٹے بھائی احمد اور اسد کچھ عرصے بعد گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وقار کے گھر شفٹ ہو گئے۔ وقار نے ان کی نوکری کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہیں پر بھی ٹک کر کام نہ کر سکے اور 2-4 ماہ بعد لڑ جھگڑ کر نوکری چھوڑ دیتے، اور نئی نوکری ملنے تک وہ گھر میں چارپائیاں توڑتے رہتے۔ وقار اپنے بھائیوں کے اس رویے پر انتہائی پریشان تھے۔ نوکریوں کو تو اپنا خون دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ یہ بات اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاتے؟ یہ بات ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اور اب تو ان کی نوکری گیریج فیکٹری میں بھی لگ گئی تھی۔ اسی وجہ سے اپنے سائیڈ بزنس کے لیے ماہر اور محنتی سپروائزر کی ضرورت بھی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں اپنے دونوں بھائیوں کو اپنے کاروبار میں جگہ بنا کر دے دی جائے تاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ ویسے بھی یہ کام تو کاریگروں نے کرنا ہے، انہیں صرف پیسوں کا لین دین اور کام کو سپروائز کرنا ہے، جو اتنا مشکل نہیں۔ یہ آفس میں بیٹھ کر بآسانی کاروبار پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں سے بات کی تو ان کی بانچیں کھل گئی۔ انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، لیکن وقار احمد کو اپنے بھائیوں میں کام کی وہ لگن نظر نہ آئی جو اس کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ بجائے صبح سویرے گھر سے جانے کے دن 12-1 بجے دکان پر کسی سیٹھوں کی طرح جاتے تھے، اور ان کی وجہ سے کاریگر بھی اکثر لیٹ آنے لگے اور شام کو بھی جلد چھٹی کر جاتے۔ اور یہ بات جب وقار کے علم میں آئی تھی، انہیں افسوس ہونے لگا۔ اگر وہ ان پر سختی کرتے ہیں تو پھر یہ بدزن ہو جائیں گے، یہ سوچ کر وہ خاموش ہو جاتے۔ وقار احمد دن رات محنت کر کے اپنی ہمت سے بڑے کنبے کی کفالت کر رہے تھے۔ ان کے بھائی انتہائی نکھٹو ثابت ہوئے۔ وقار احمد کی صحت 2 نوکریاں کر کے خراب رہنے لگی، اور جب انہوں نے اپنے کاروبار میں پیسوں کے لین دین کے تنازع اور غبن کا علم ہوا تو وہ بیمار پڑ گئے، اور وہ ابھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا ہی چاہتے تھے کہ وہ دونوں فرنیچر کی ایڈوانس رقم لے کر فرار ہو گئے۔ اس بات نے وقار احمد کو دل کا مریض بنا ڈالا کہ جن بھائیوں پر انہوں نے اپنی ساری جوانی لٹا دی وہ انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے گئے۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ وقار احمد کو ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ صدمہ روشن آرا پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا ہو گئیں۔ وقار احمد کے بھائیوں نے بھائی کی تدفین کی اور اسد اور احمد دوبارہ اس گھر میں رہنے لگے، لیکن روشن آرا نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی اور وہ دونوں بھائی سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے۔ وقار احمد کو جو پینشن ملتی بھائیوں نے اپنے قبضے میں کر لی، اور دکان سے آنے والی آمدنی پر بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے لگے، اور روشن آرا کو پائی پائی کا محتاج کر ڈالا۔ روشن آرا اس افتاد پر گھبرا گئیں۔ وہ عدت سے نکلیں تو مالی تنگی نے ان کے حواس معطل کر دیے۔ جنزات فیملی اپنی مالکن کو پریشان دیکھ کر شدید کرب میں مبتلا رہنے لگی، لیکن وہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن روشن آرا بہت تنگ ہوئی جب اسکول کی فیس جمع نہ کروانے پر ان کی بیٹی کا نام خارج کر دیا گیا، تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ اس دن انہوں نے اپنے دیوروں سے بات کرنے کی ٹھانی۔
انہوں نے وقار کی پینشن اور دکان سے آنے والی آمدنی کا حساب جب مانگا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے اور بدتمیزی کرنے لگے۔ روشن آرا کے لیے یہ رویہ بالکل نیا تھا۔ وقار احمد نے تو کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، تو کہاں یہ بھائی ان سے تو تڑاک کی بولی بولنے لگے تھے۔ دونوں بھائی ان ماں بیٹی کو انہی کے پیسے دینے سے انکار کر گئے۔ روشن آرا نے گاؤں میں بڑے بھائی کو اس بارے میں بتایا تو ان کی جگہ بھابھی بولیں اور انہیں دو ٹوک انداز میں کہا کہ وہ اپنے مسئلے خود سلجھائے، اور یوں ہر طرف سے روشن آرا کی آس ہی ختم ہو گئی۔ ملازم جنزاد تمام حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ روشن آرا سے جب بات بالکل برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے وکیل سے مشورہ کرنے کا سوچا، اور اس بات کی بھنک جب اسد اور احمد کو ہوئی تو انہوں نے دونوں ماں بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا۔ یہ مکان جنت بی بی نے اپنی زندگی میں ہی روشن آرا کے نام کر دیا تھا۔ جب سے اس بارے میں ان دونوں بھائیوں کو علم ہوا تو انہوں نے مکان کے کاغذات پر بھابھی کے دستخط کروانے پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ روشن آرا اس آزمائش کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ انہوں نے پیپر پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تو ان دونوں بھائیوں نے ان ماں بیٹی کا کھانا پینا بند کر دیا۔ روشن آرا اپنی بھوک پیاس تو کسی نہ کسی طرح برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے انتہائی فکر مند تھی، جو پہلے تو صبر شکر سے بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ بھوک اور پیاس سے رونے لگی، اور وہ دونوں بھائی اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب روشن آرا کی برداشت ختم ہو، اور جب انہوں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا اور گڑ گڑانے لگیں تو یہ دونوں بھائی اندر آئے اور انہیں کاغذات دیے کہ اس پر دستخط کر دو، ہم تمہیں ابھی کھانا پانی دیں گے۔ لیکن روشن آرا نے انکار کر دیا تو انہوں نے دونوں ہی ماں بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پھر اچانک ہی دونوں کی نیت بھابھی پر خراب ہونے لگی تو وہ اس کے ساتھ دست درازی بھی کرنے لگے۔ روشن آرا انہیں اللہ کا واسطہ دینے لگی کہ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ چیختی جاتی اور دروازہ پیٹتی کہ اچانک احمد نے رانی کا بازو پکڑ لیا اور اسے زمین پر گرا دیا، اور پھر اس کے کپڑے نوچنے لگا۔ معصوم رانی ڈر کر سکتے میں چلی گئی کہ چیخنا ہی بھول گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ روشن آرا کا دل اپنی معصوم سی بچی پر پھٹنے لگا۔ وہ دوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آئی تو اسد اس کے راستے کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی، اور وہ اس کی طرف ناپاک قدموں سے بڑھنے لگا کہ اچانک پورے کمرے میں زلزلہ سا آ گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں بجنے لگے۔ اچانک دھواں سا اٹھا اور جنزاد کی فیملی کمرے میں نمودار ہوئی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر اسد اور احمد کو گریبان سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا، پھر اٹھایا اور پھر ہوا میں اچھال دیا۔ اسد اور احمد اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر ڈر گئے اور ان کے رنگ زرد پڑ گئے، اور پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر اس کمرے سے بھاگے۔ جنزاد کی فیملی بھی ان کے پیچھے بھاگی اور انہیں اٹھا کر اتنی زور سے پٹخا کہ وہ بیرونی گیٹ سے باہر منہ کے بل جا گرے، اور بغیر پیچھے دیکھے وہ سڑک پر بھاگتے چلے گئے۔ جنات کی فیملی اپنی مالکن کے پاس آئی، انہیں سنبھالا تو روشن آرا ان کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ آپ فکر نہ کریں مالکن، اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ہم کوئی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ اپنی مالکن کی حفاظت نہ کر سکیں، کہ جو مشکل وقت میں ہمیں سہارا دیتی رہی ہیں۔ روشن آرا نے ان کی طرف شکر گزار نظروں سے دیکھا اور رانی کو اپنے سینے سے لگا کر ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ روشن آرا نے بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، اور اس ضمن میں انہوں نے اپنی فرنیچر شاپ سے آغاز کیا۔ اس دکان کو چلانے کے لیے وہ خود باہر آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کوئی ان کی کمزوریاں دیکھ کر پھر سے ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، اس لیے وہ ایک مضبوط عورت کے طور پر باہر نکلی۔ جنات کی فیملی آج بھی اسی گھر میں اپنی مالکن کے ساتھ رہتی ہے اور ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔